اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے چوپایوں پر، بہیمۃ الانعام پر اللہ کا نام لیں، انہیں اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کریں۔ پس تمہارا معبود ایک ہی ہے، اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ لوگ جو جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی توحید بیان ہوتی ہے، اس کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اس کا حکم بیان ہوتا ہے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ لوگ جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ والمقیمی الصلاۃ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، اور قربانی کا یہ اونٹ، یہ جانور تمہارے لیے ہم نے اللہ کی عظمتوں کی نشانیاں بنا دیا ہے، اللہ کے شعائر بنا دیا ہے ان قربانی کے جانوروں کو۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بہت ہی بھلائی ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، لہذا یہ قربانی کے اونٹنیاں، ان پر اللہ کا نام لو، ان کو کھڑا کر کے ان کی کھڑی حالت میں انہیں نحر کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب یہ نحر کی وجہ سے اپنے پہلو پر گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تو ان کے گوشت سے تم خود بھی کھاؤ اور ان قناعت پسند محتاج مسکین جو سوال نہیں کرتے اور وہ لوگ جو محتاج ہیں سوال کرتے ہیں، دونوں قسم کے لوگوں کو کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اسی طرح ہم نے یہ جانور یہ تمہارے لیے مسخر کیے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون، لیکن اسے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی اسے پہنچ جاتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اس کی تکبیر کرو، بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے۔ وبشر المحسنین، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں۔ حضرات گرامی، جس طرح نماز اللہ کی عبادت ہے، اسی طرح قربانی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اور اسی چیز کا مجھے حکم ملا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں تمام مسلمانوں میں سب سے پہلا فرما بردار مسلمان ہوں۔ امام مجاہد تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت میں قربانی سے مراد
حج و عمرہ پر جو لوگ ذبح کرتے ہیں، اور اسی طرح امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ قرآن میں قربانی کا ذکر ہوا ہے سورہ کوثر میں، وہ مطلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بھی اللہ کے لیے ذبح کرنے کی عبادت کا ذکر کیا ہے، وہ تمام عبادات و ذبیحے، چاہے وہ حج عمرے کے وقت ہوں یا قربانی کے دن ہو یا عقیقہ ہو، یہ سب اس عبادت میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالی نے قربانی کے نام سے ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ ذبیحہ، یہ جانور مسلمان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا اور میرا مرنا، اس میں دو پہلو ہیں کہ میری زندگی میں اور میرے مرنے کے بعد، میری موت سے لے کر آخر تک فیصلے تک میرے اوپر جو حکم چلتا ہے، میرے معاملات کو جو تدبیر کرتا ہے، وہ اللہ تعالی ہے۔ میری زندگی ہو یا میری موت ہو، میرا مرنا جینا، میری دنیا آخرت، ان میں تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ ان کا مالک ہے، وہ مدبر ہے، اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، میں اس کی اس توحید پر ایمان لاتا ہوں، توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام افعال میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میری زندگی میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں، میرے لیے جو بھی احکامات نازل ہوئے ہیں، وہ صرف اسی کی طرف سے ہیں، اسی کا حکم چلتا ہے، شرعی حکم بھی اور کونی قدری حکم بھی، ہر حال میں میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے، میں کسی صورت بھی اس کے حکم سے باہر نہیں نکل سکتا، چاہے شریعت ہو، چاہے اس کا فیصلہ قضاء و قدر کونی ہو، تقدیر کا معاملہ ہو یا شریعت کا معاملہ ہو، میں اس کے حکم سے باہر نہیں جا سکتا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری زندگی، میری موت، اور اسی طرح اس زندگی میں جو بھی میں عقیدہ رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں یا عمل صالح کرتا ہوں، وہ سب اس کے لیے ہے۔ میری تمام عبادات، میری زندگی کے اندر جو اعمال ہیں، وہ صرف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، ان کا حقدار وہی ہے۔ اس دنیا میں، اس زندگی میں میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ میری نماز، میری قربانی صرف اسی رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی بات کا مجھے حکم ملا ہے، اور جب حکم کی بات آ جائے تو مسئلہ عبادت کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے دے تو وہ چیز عبادت کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، اس کا بجا لانا فرض ہے، فرض درجے کا ہو یا نفل درجے کا ہو، لیکن وہ عبادت ہوتا ہے۔ قربانی چاہے وہ حاجی کے لیے ہے، حدی، یا عام مسلمان کے لیے ذو الحجہ کے ایام میں، چاہے وہ عقیقے کے نام کا ذبیحہ ہے، یہ تمام عبادات ہیں جن میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی لیے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ملعون عمل ہے، اور وہ شخص بھی اس پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کی عقیدت میں آ کر اس کے نام کا ذبیحہ کرتا ہے، چاہے اس پر اللہ کا نام بھی لے لے، پھر بھی وہ ملعون ہے، کیونکہ یہ شرک اکبر ہے۔ جس طرح نماز کے اندر کسی کو شریک بنانا جائز نہیں ہے، اسی طرح ذبیحے کے اندر کسی کو شریک بنانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। खैर कसीर में से हौज़े कौसर भी है। हौज़े कौसर उस खैर कसीर में से एक हिस्सा है। खैर बहुत ज्यादा है जो अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, लिहाजा इसका शुक्र इस तरह अदा कर कि उसी की नमाज पढ़ और उसी के लिए ज़िबाह कर। यानी नमाज में अगर उसका शरीक ठहराना जायज नहीं है तो ज़बीहे में भी किसी को शरीक बनाना जायज नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी की अकीदत में किसी भी जानवर को ज़िबा करना, चाहे वो मच्छर या मक्खी के दर्जे का क्यों ना हो, हरगिज जायज नहीं है। अल्लाह ताला की इबादत ज़बीहा के जरिए ये सिर्फ बहीमतुल अनआम जानवरों में रखी है, यानी ऊंट है, गाय है, भेड़ बकरियां हैं और गाय के अंदर भैंस भी है। इसके अलावा किसी भी जानवर की कुर्बानी की इबादत अल्लाह ताला ने मुकर्रर नहीं फरमाई, जायज नहीं रखी कि किसी जानवर को ज़िबा करके अल्लाह का तकर्रुब हासिल किया जाए, चाहे वो कीमती हिरन क्यों ना हो। और इन जानवरों की कुर्बानी भी उन खास अय्याम और मवाक़े और जगहों पर है जिनका शरीयत ने जिक्र किया है, अपनी मर्जी से भी नहीं है। अगर ये 4 दिन कुर्बानी के गुजर गए, कुर्बानी निकल गई, तो मुशरिकीन अरब में ये चीज आम थी कि वो अपने जानवरों को गैरुल्लाह के नाम पर मुकर्रर कर लिया करते थे, गैरुल्लाह के नाम की मन्नत मान लिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने इसकी नफी कर दी और मना फरमा दिया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इसमें हुक्म भी है और नही भी है कि अपने रब की ही नमाज पढ़ और उसी के लिए ज़िबाह कर। और जहां नफी और इस्बात आ जाए वो तौहीद कहलाता है, और जब इबादत का मसला हो तो तौहीद इबादत कहलाता है। यही वो मसला है जिसके लिए अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया किराम को इसी मसले के लिए भेजा है, ताकि लोगों की तरबियत इस अकीदे पर की जाए कि नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के, वो ही इबादत का हकदार है। और इबादत में से कुर्बानी एक इबादत है, इसमें उसका कोई शरीक नहीं है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, लिहाजा अपने रब की नमाज पढ़ और उसी के लिए ही कुर्बानी कर। यहां से यह तरबियत फरमाई है कि जिस तरह नमाज में उसका कोई शरीक नहीं है, आम आदमी भी ये समझता है, तो इसी तरह ज़बीहा में भी उसका कोई शरीक नहीं है। जो जानवर ज़िबा करना जायज भी है तो वो सिर्फ अल्लाह के लिए है, वरना जानवर कोई भी किसी कुर्बानी के तौर पर ज़िबा करना जायज नहीं है। सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई है जिसमें 4 बातें हैं। उन 4 में से एक बात यह है, लअनल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह उस शख्स पर लानत करे जिसने गैरुल्लाह के लिए ज़िबाह किया। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और लानत का मतलब है धुतकारना, अपनी रहमत से दूर कर देना।
کہ ایسا شخص اللہ کے دربار سے دھتکار دیا جاتا ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، اس پر کوئی رحمت نہیں ہوتی، پھر اسے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی۔ جس شخص نے غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا اللہ اس پر لعنت کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جنہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرماتے ہیں قَوْلُهُ وَانْحَرْ مُطْلَقٌ، کہ یہ جو حکم ہے کہ اللہ کے لیے ہی قربانی کر، یہ مطلق ہے۔ فَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَا ثَبَتَ فِي الشَّرْعِ مشروعیتہ، اس میں ہر وہ قربانی شامل ہو جاتی ہے جس کی سنیت مشروعیت شریعت کے اندر ثابت ہے، جس کا ذبح کرنا شریعت میں ثابت ہو جائے وہ اس حکم میں شامل ہے۔ اور وہ 3 قسم کی ہیں قربانی جو اس آیت کے اندر جو حکم نازل ہوا ہے کہ اپنے رب کے لیے ہی قربانی کر، یہ 3 قسم کی قربانی ہے۔ ایک تو یہ قربانی جو 4 دن ہم کرتے ہیں، 10 ذی الحجہ یوم النحر، اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق کے۔ اور دوسری قربانی وہ ہدی ہے جو حاجی ذبح کرتا ہے، اور تیسری قربانی عقیقہ ہے کہ جب بھی کسی کا بیٹا پیدا ہو تو 7ویں دن 2 جانور ہیں، بکرا یا مینڈا، بڑا جانور نہیں چھوٹا جانور، اور اگر بیٹی ہے تو 1 جانور۔ قربانی کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ قربانی کے گوشت میں سے تم خود بھی کھاؤ اور وہ محتاج جو سوال نہیں کرتا، وہ محتاج جو سوال کرتا ہے، ان سب کو کھلاؤ۔ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے بعض علماء نے اس مسئلے پر استدلال لیا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ فقراء محتاج لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جمع کرنے سے منع کیا تھا، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ، لہذا اب تم کھاتے رہو اور جمع کرو جتنا تم چاہو، جو چاہو، جتنے دن چاہو۔ اور دوسری روایت میں ہے فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، لہذا کھاؤ، جمع کرو، صدقہ کرو، اپنی مرضی ہے۔ اور تیسری روایت ہے فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَتَصَدَّقُوا، کھاؤ اور کھلاؤ اور صدقہ کرو۔ وَأَمَّا الْجُلُودُ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں رہی قربانی کی کھالیں، مسند احمد میں ہے، قتادہ بن نعمان کی حدیث ہے قربانی کے بارے میں، فرمایا کلوا فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا، اس حدیث میں ہے کہ قربانی کا گوشت کھاؤ، صدقہ کرو اور قربانی کی کھالوں سے
فائدہ اٹھاؤ، استعمال میں لاؤ، اپنے فائدے میں لاؤ، وَلَا تَبِيعُوهَا، انہیں بیچو مت. یعنی یہ اس کے لیے حکم ہے جو قربانی کرنے والا ہے. اگر آپ نے قربانی کا گوشت یا قربانی کی کھال کسی محتاج کو یا کسی دوست کو دے دی، چاہے وہ محتاج نہیں ہے، وہ اسے بیچ بھی سکتا ہے، جس طرح مرضی استعمال کریں. اس کی قربانی نہیں ہے، آپ کی قربانی. آپ کے لیے یہ حکم ہے جس کی قربانی ہے. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر. عید کے دن کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس دن سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز عید. اور قربانی کی عید الاضحیٰ کے لیے سنت یہ کہ جلدی پڑھی جائے، اور عید الفطر کی نماز کے لیے تھوڑا سا دیر کرنا سنت ہے. زیادہ دیر بھی نہیں، 8-9 بجانا یہ سنت کے خلاف ہے. مطلب اشراق کا جو ٹائم ہو جاتا ہے وہ ٹائم عید کی نماز کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھ کے ہم لوٹتے ہیں، فننحر، تاکہ ہم اپنے جانوروں کو ذبح کریں. فمن فعل، تو جس نے ایسا کیا، فقد اصاب سنتنا، تو اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا. ومن ذبح قبل الصلاة، اور جس شخص نے نماز سے پہلے ذبح کیا، فإنما هو لحم قدمه لأهله، تو وہ قربانی نہیں ہے، وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پیش کر دیا ہے. لیس من النسک فی شیء، قربانی میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے وَأَلَّا تَذْبَحُوا حَتَّى يَذْبَحَ الْإِمَامِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ امام یعنی ولی الامر حاکم وقت کے ذبح کرنے سے پہلے ذبح مت کرو، کیونکہ وہ امام ہے، عید کی نماز پڑھاتا ہے. اس سے پہلے ذبح کرنے کا مطلب ہے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا آپ نے. اور بعض علماء کے نزدیک یہ چیز، یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ حاکم وقت کو کے لیے سنت قرار دیتے ہیں کہ وہ نماز پڑھاتے ہی وہیں عیدگاہ میں تھوڑا سا باہر نکل کے اپنا جانور فوراً ذبح کرے لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ پھر اس کے بعد اپنی قربانیاں ذبح شروع کر دیں. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق کلھا ذبح، ایام تشریق جو عید والا دن 10 تاریخ ہے، اس کے بعد جو 3 دن ہیں 11 12 13، یہ سارے کے سارے دن، تینوں دن ذبح کرنے کے دن ہیں، یعنی قربانی کے دن ہیں. رواہ احمد و ابن حبان. تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں سورہ حج میں اس آیت کے ضمن میں یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں وَيُشْرَعُ الذَّبْحُ يَوْمَ النَّحْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، کہ قربانی کرنا مشروع ہے، جائز ہے 4 دن، یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن اور 3 دن اس کے بعد جو کہ ایام تشریق ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل سے اپنا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کے عمل کو عبادت کے طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا کی اپیل ہے ہمارے استاد محترم اور امت اسلامیہ کے
ایک محدث ڈاکٹر ضیاء الرحمن الاعظمی جو کہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے، اپنی جوانی میں لڑکپن میں ہندو مذہب سے توبہ کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اس امت اسلامیہ کے ایک محدث عالم کا مقام عطا فرمایا۔ یوم عرفہ کے دن کل دوپہر کے وقت وہ وفات پا چکے ہیں۔ ان کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کا نعم البدل علماء اہل سنت، علماء حدیث کی شکل میں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین والحمد للہ رب العالمین۔